بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عقیدے سے متعلق ہفتہ واری دروس کا جو سلسلہ ہے اس کی یہ تیسری کڑی ہمارے سامنے ہے۔ عقیدے سے متعلق کچھ تنقیدی اور ابتدائی بات ہے اب تک آپ کے سامنے آئی ہے۔ یہ بات آپ کے سامنے رکھی گئی کہ جو بنیادی لفظ ہے وہ ایمان کا لفظ ہے، اور قرآن مجید میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں اسی لفظ کا استعمال عمومی طور پر ہوا ہے۔ اصل کتاب جو آپ کے سامنے ہونی ہے اس کا آغاز بھی اصلاً اسی سے ہوا ہے۔ کتاب جو ہمارے سامنے ہوگی ہوا کرے گی اس کا نام ہے بریق الجمان، بریق الجمان بشرح ارکان الایمان۔ جمان جمانہ کی جمع ہے، اور جمانہ موتی کو یا موتی کی شکل میں ڈھالے گئے چاندی کو کہتے ہیں۔ چاندی کو گول گول شکل میں ڈال دی جائے، سفید اور چمکدار کہ نظر آئے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ جمان۔ بریق الجمان کا مطلب یہ کہ چمکدار موتیاں۔ ایمان کی یہ جو ارکان ہیں ان کی شرح سے ہوتا ہے۔ یہ کتاب ایمان کی جو 6 ارکان ہیں ان کی تشریح پر مشتمل ہے، اور اس کے جو لکھنے والے ہیں وہ ایک افغانی عالم دین ہے۔ نورستان ایک صوبہ ہے مشرقی افغانستان، یہاں سے ان کا تعلق ہے، اور ویسے داعی وغیرہ کی حیثیت سے ان کا رہنا سعودی عرب میں ہوتا ہے۔ ڈاکٹریٹ کی ڈگری ان کے پاس ہے، اور کئی کتابوں کی انہوں نے عقیدے کی شرح کی ہے۔ یہ جو کتاب انہوں نے لکھی ہے یہ اپنے موضوع پر ایک طرح سے بڑی جامع کتاب ہے، اور مختصر اور جامع انداز میں بڑی اچھی تشریح انہوں نے ارکان اسلام اور متعلقات ارکان کی ہے۔ آج شروع کرتے ہیں۔ ایمان کا لفظ بنیادی ہے عقیدے کے سلسلے میں۔ ایمان اسے کہتے ہیں لغوی طور پر جب ایمان کے لفظ کا معنی بیان کرتے ہیں لغوی طور پر کا تصدیق کرنا، یعنی سچا قرار دینا۔ لیکن محقق علماء یہ کہتے ہیں کہ لفظ تصدیق سے ایمان کا پورا معنی ادا نہیں ہوتا، کچھ معنی ادا ہوتا ہے۔ کیسے؟ تو تصدیق کی ضد کیا ہے؟ تکذیب، اور ایمان کی جو ضد ہے وہ تکذیب نہیں ہے بلکہ کفر ہے۔ تصدیق میں بس یہ کہ آپ نے کہا اور میں نے سچا جان لیا، لیکن ہماری طرف سے مکمل امن آپ کو اس سلسلے میں اور اطمینان کی کیفیت حاصل ہونا ضروری نہیں۔ تو ایمان میں اطمینان دینے کا معنی اور امر دینے کا معنی پایا جاتا ہے، نہیں کسی کی تصدیق کی نا تو اس پر ہمارا کیا ہے؟ اطمینان ہے، ہمارا یقین ہے، اور یہ سمجھتے کہ یہ جو شخص اطلاع اور خبر دینے والا ہے نا، خبر دے رہا ہے تو یہ اس لائق ہے کہ خبر دے۔ وہ مثال دی کہ تصدیق یہ ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتا ہوں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری باتوں کی تصدیق نہیں کرتے،
ساری باتوں میں آپ پر ایمان نہیں ڈالا، تو سچا تو ماننا ہے، تصدیق کا معنی پایا جا رہا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ایمان کی ضد پائی جا رہی ہے۔ ایمان کی ضد کیا ہے؟ کفر ہے۔ تو آدمی مومن نہیں کہلائے گا، تصدیق کرنے والا ہو سکتا ہے لیکن ایمان والا نہیں ہوگا، یہ ایک پہلو ہے۔ دوسری بات یہ لکھی علماء نے کہ تصدیق کا جو لفظ ہے نا وہ ذرا عام ہے، جو چیز سامنے ہے اس کو ماننا بھی تصدیق ہے، اور جو چیز سامنے نہیں ہے نا اس کے بارے میں خبر دی جائے اس کو بھی ماننا کیا ہے؟ تصدیق ہے۔ ایمان کے سلسلے میں مثال کے طور پر یہ کہا جائے کہ سورج غروب ہو رہا ہے، تو آدمی کو یہ نہیں کہتا کہ ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، بلکہ کیا کہے گا؟ ٹھیک ہے ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو تصدیق کریں گے۔ لیکن ایمان کا لفظ جو سامنے کی چیز ہوتی ہے نا مشاہدہ، اس کے لیے استعمال نہیں کیا جاتا، بلکہ ایسی چیز کے لیے کیا جاتا ہے جو غائب ہے، یعنی غیبی امور سے متعلق جو چیز سامنے نہیں ہے نا اس کی خبر سے متعلق جو تصدیق ہوتی ہے اس کو ایمان کہتے ہیں۔ تو اس طرح سے تصدیق کا لفظ پورا ایمان کا معنی ادا نہیں کرتا ہے۔ ایمان کے لفظ میں تصدیق سے آگے اور بھی معنی پایا جاتا ہے۔ وہ کیا معنی ہے؟ کہ ایسا اقرار اور ایسی تصدیق جو اطمینان کی بنیاد پر ہو اور سامنے والے کو امن دینے کی بنیاد پر ہو، اس بات سے کہ ہم آپ کو چھٹائیں گے نہیں اور آپ کی تکذیب نہیں کریں گے۔ تو یہ لغوی اعتبار سے، لفظی اعتبار سے ایمان کے معنی کی بات ہو رہی ہے۔ اصطلاحی طور پر شرعی زبان میں جب ایمان کی تعریف کی جاتی ہے تو علماء کہتے ہیں کہ ایمان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ تصدیق بالجنان، دل سے کسی چیز کی تصدیق کرنا، اقرار باللسان، زبان سے اس کا اقرار کرنا، اور عمل بالارکان، اعضاء جو ہمارے ہیں نا ظاہری، ان کے ذریعے سے عمل کرنا۔ تو ان 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تصدیق کا نام بھی ایمان ہے، اقرار کا بھی نام ایمان ہے، اور جو اعمال ہمارے ہوتے ہیں نا ظاہری اعضاء سے جن کا ظہور ہوتا ہے، صدور ہوتا ہے، وہ بھی کیا ہے؟ ایمان کا حصہ۔ تو اس طرح سے 3 چیزوں کے مجموعے کا نام کیا ہے؟ ایمان۔ اب یہ جو ایمان ہے 3 چیزیں ایمان میں شامل ہے، تو 3 چیزوں کو شامل کرنے کے سلسلے میں امت میں اختلاف ہوا، اور اس اختلاف کی بنیاد پر فرقے وجود میں آ گئے۔ فرقے خوارج کا فرقہ کہ جس کے یہاں عمل ایمان کا حصہ ہے۔ اہل سنت کی بھی یہی ہے، لیکن ان کے اور اہل سنت کے درمیان فرق ہے۔ اسی طرح معتزلہ بھی اس بات کو تسلیم کرتے کہ عمل کیا ہے؟ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ 2 ہے جو ساتھ میں ہیں، یعنی ماننے کے سلسلے میں کہ عمل ایمان کا کیا ہے؟ حصہ۔ ایک فرقہ ہے مرجئہ۔ مرجئہ کا فرقہ اس بات کا قائل ہے کہ عمل ایمان کا حصہ نہیں ہے، عمل صرف 2 چیزوں کا نام ہے، تصدیق اور اقرار۔ ایک فرقہ ہے فرقہ کررامیہ کہ جس کے یہاں صرف زبانی اقرار کا نام ایمان ہے، یعنی ایک آدمی نے زبان سے کہہ دیا، اب دل میں کچھ ہے یا نہیں ہے اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، دل سے تصدیق کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، وہ مومن ہے یعنی، اور مومن ہونے کی بات جب ہم کر رہے ہیں نا تو یہ بات آخرت کے اعتبار سے ہو رہی ہے، دنیاوی اعتبار سے نہیں۔ دنیاوی اعتبار سے تو ظاہر کے اعتبار سے فیصلہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو کررامیہ فرقہ ہے نا اس کے کہنے کے مطابق صرف زبان سے ایک آدمی نے کہہ لیا نا تو اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ اس کی بنیاد پر ہو جائے گا۔ زبان سے کہہ دینا کیا ہے؟ یہ آدمی کے جنتی ہونے اور ایمان والا ہونے کے لیے کافی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو 2 فرقے ہیں نا کررامیہ اور مرجئہ، یہ اس مسئلے میں گمراہی میں ہے۔ صرف زبانی اقرار کا نام ایمان نہیں ہے، اور صرف دل کی تصدیق کا نام ایمان نہیں ہے۔ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے۔ اہل سنت و جماعت کے یہاں ایمان کی یہی تعریف ہے، اور میں نے یہ کہا کہ اس تعریف میں خوارج اور معتزلہ یہ دونوں اہل سنت کے ساتھ شریک ہیں، دونوں مانتے ہیں کہ ایمان کیا ہے؟ ایمان عمل ایمان کا حصہ ہے۔ اب ان دونوں سے اختلاف کس میں؟ ان دونوں کا موقف یہ ہے کہ کوئی شخص
عمل کو چھوڑ دینا تو کافر ہو جائے گا، کافر نہیں۔ پھر دونوں اس مسئلے میں اختلاف کرتے کہ جو عمل کا تاریخ ہو، مثال کے طور نماز چھوڑ دے، زکوٰۃ نہ ادا کرے، یا منہیات میں سے کسی منہی کا ارتکاب کرے، یعنی حرام چیز کا زنا کر لے، تو ایسے شخص وہ تو اسلام سے نکال ہی دیں گے، لیکن کہیں گے کیا کہیں گے؟ تو خوارج کہتے ہیں کہ یہ شخص کافر ہے، اس کو کیا کہیں گے؟ کافر۔ اور معتزلہ کہتے ہیں کہ کافر نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فاسق کہیں گے۔ اور کہتے ہیں کہ منزلۃ بین المنزلتین، دو درجوں کے درمیان کا ایک درجہ ہے، ایک کفر کا درجہ ہے اور ایک ایمان کا درجہ ہے۔ کہتے ہیں کہ نہ مومن کہیں گے اور نہ کافر کہیں گے۔ تو یہاں دنیا میں کہنے کے اعتبار سے معتزلہ اور خوارج کے درمیان اختلاف ہو گیا، لیکن دونوں اس بات پر متفق ہے کہ آخرت میں مرتکب کبیرہ، یہ لفظ یاد کر لیجیے، کبیرہ گناہ کا مرتکب جو شخص ہوگا نا، یعنی عمل کو چھوڑنے والا یا کرنے والا، کرنے کا عمل ہے تو چھوڑنے والا، اور نہیں کرنے کا تو کرنے والا ہے نا، تو مرتکب کبیرہ آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ دونوں کا اس پر اتفاق ہے، اس پر اس کا دونوں کا، معتزلہ اور خوارج کا اختلاف کہاں ہے؟ کافر کہیں گے یا اور کہیں گے؟ تو خوارج کہتے کہ کافر ہی کہیں گے، تو معتزلہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، کافر نہیں کہیں گے، مومن بھی نہیں کہیں گے، کیا کہیں گے؟ فاسق کہیں گے۔ ان کے یہاں دونوں درجوں کے درمیان، کفر اور ایمان کے درجے کے درمیان کیا ہے؟ ایک بیچ کا درجہ ہے، منزلۃ بین المنزلتین، منزلۃ بین المنزلتین، دو درجوں کے درمیان ایک درجہ، ایک منزل، وہ منزل فسق کا، فاسق کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہاں ان کے کا مسئلہ ہے۔ اب یہ بات ہمارے سامنے آئی کہ اہل سنت کے ساتھ ہیں یہ، اہل سنت کیا کہتے ہیں اس سے؟ ایک آدمی اگر تارک عمل ہے اور مرتکب کبیرہ ہے، کبیرہ گناہ کا مرتکب ہو رہا ہے، تو اس کے لیے اہل سنت کا موقف کیا ہے؟ کیا کہیں گے؟ تو اہل سنت والجماعت کا موقف یہ ہے اس سلسلے میں کہ ایسا شخص اسلام سے خارج تو نہیں ہوگا، مرتکب کبیرہ اسلام سے خارج نہیں ہوگا، اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں گنہگار ہے نا، تو فاسق کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جائے گا، اور یہ عقیدہ ہرگز بھی نہیں رکھا جائے گا کہ مرتکب کبیرہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائے گا۔ کیا ہے؟ اللہ چاہے تو پہلے معاف کر دے، چاہے تو اللہ سزا دے، جہنم میں ڈال دے، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد پھر نکالے۔ تو یہ اہل سنت والجماعت کیا۔ اب سوال یہ ہے، یہ بات ذرا سمجھ لیں گے تو فرق واضح ہو جائے گا۔ سوال یہ کہ وہ بھی مان رہے کہ عمل ایمان کا حصہ ہے، دونوں خوارج اور معتزلہ، اور اہل سنت کے لوگ بھی مان رہے ہیں کہ عمل کیا ہے؟ ایمان کا حصہ، لیکن عمل چھوڑنے والے کے سلسلے میں یا عمل کرنے والے کے سلسلے میں موقف میں فرق ہو جانا نا۔ تو اس فرق کی وجہ کیا ہے؟ ایک چیز ہے رکن، رکن کسے کہتے ہیں؟ کسی بھی عمل کا ایسا حصہ کہ جو حصہ چھوٹ جائے نا تو پورے کے پورے عمل کا اعتبار نہیں۔ جیسے نماز میں، نماز کے ارکان ہے نا، قیام رکن ہے، فرض نماز ہے، استطاعت رکھنے والا آدمی کھڑا ہو سکتا ہے، پھر بھی اگر قیام نہیں کرے، ایک رکن چھوڑا اس نے، لیکن پورے کے پورے عمل کا کیا ہوگا؟ اعتبار نہیں ہوگا۔ سورہ فاتحہ رکن ہے اکثر علماء کے نزدیک، تو ایک آدمی اگر سورہ فاتحہ نہیں پڑھے، پوری نماز پڑھ لے، یہ رکن کو چھوڑنے کی وجہ سے کیا ہے؟ پوری کی پوری نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے۔ اور ایک چیز ہے واجب، واجب صرف واجب، تو واجب کے چھوڑنے پر آدمی گنہگار ہوتا ہے، لیکن عمل اس کا کیا ہو جائے گا؟ جان بوجھ کے چھوڑ رہا ہو جائے۔ جیسے واجب کی مثال، تو تشہد والی نماز ہونا، تو پہلا جو تشہد ہے وہ واجبات اسراف میں سے، یہاں اگر چھوٹ جائے بولے سے تو دہرانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، جانتے آپ کیا کرتے ہیں اس کی جگہ پر؟ سجدے سہو کرتے ہیں، اور سجدے سہو کے ذریعے سے اس کی تلافی ہو جاتی ہے واجب کی۔ رکن چھوڑیں گے تو
رکن کو پھر سے دہرانا پڑے گا، بلکہ پوری ایک رکعت دہرانی پڑے گی اور سجدہ سہو بھی کرنا پڑے گا۔ واجب چھوڑیں گے تو واجب کو دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف سجدہ سہو کرنا ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کے نزدیک تین جو چیزیں ہیں نا، تین میں سے دو چیزیں ایمان کے لیے رکن کی حیثیت رکھتی، سمجھ میں آئی بات؟ تصدیق اور اقرار، یہ اہل سنہ کے یہاں کیا ہے؟ رکن ہے۔ رکن یعنی دونوں میں سے کسی ایک کو چھوڑیں گے کیا ہو جائیں گے؟ کافر ہو جائیں گے۔ رکن چھوٹا ہے نا، اس لیے کافر ہو جائیں گے، ایمان کا اعتبار ہوگا ہی نہیں۔ تیسری جو چیز ہے عمل، اس کو اہل سنہ واجبات کی جگہ پر مانتے ہیں، واجب مانتے ہیں۔ واجب کے چھوٹنے سے پورا کا پورا عمل تو نہیں رہ جاتا نا، جتنا چھوٹا ہے نا اتنی کمی ہوگی، اس کی تلافی دوسرے ذرائع سے کی جا سکتی ہے۔ یہ فرق ہے دونوں کے نزدیک، خوارج کے یہاں اور معتزلہ کے یہاں تینوں کی تینوں چیزیں کیا ارکان ہیں؟ عمل بھی کیا ہے؟ ایمان کا رکن ہے ان کے یہاں، اہل سنت کے یہاں۔ ہمارے یہاں کیا ہے؟ دو ارکان ہیں اور ایک کیا ہے؟ واجب ہے۔ تو اس فرق کی بنیاد پر موقف میں فرق ہو گیا ہے اور فیصلے میں کیا ہو گیا؟ اختلاف ہو گیا۔ ہمارا جو موقف ہے اس سلسلے میں وہ کیا ہے کہ ایمان تصدیق کا نام ہے، ایمان اقرار کا نام ہے، ایمان عمل کا نام ہے۔ تصدیق ایک آدمی کرے، اقرار نہیں کرے، کیا ہوگا؟ وہ کافر۔ ایک آدمی اقرار کرے لیکن تصدیق نہیں کرے تو وہ کیا ہوگا؟ اقرار کر رہا زبان سے لیکن دل سے تصدیق نہیں کر رہا، وہ کیا ہے؟ وہ کافر ہے۔ اور ایک لفظ ہے اس کو آپ جانتے ہیں، منافق ہے۔ یعنی زبانی تو اپنے کا بھی مانتا ہے لیکن دل سے نہیں مانتا تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ منافق کہتے ہیں۔ اور منافق ہونا بھی کفر کی ایک قسم ہی ہے۔ تو دونوں صورت میں آدمی کیا ہوگا؟ نتیجے کے اعتبار سے کافر ہو، ہے نا؟ اقرار نہیں ہو تب بھی کافر اور تصدیق نہیں ہو تب بھی کافر۔ لیکن عمل اگر نہیں ہے تو اس کی بنیاد پر کفر کا فیصلہ اہل سنہ والجماعہ کے یہاں نہیں ہے۔ بڑا گنہگار ہے، سزا کا مستحق ہے۔ بعض گناہ ایسے ہو سکتے ہیں کہ جن کی سزا دنیا میں دی جائے، جیسے حدود سے متعلق چیزیں ہیں، چوری کی آدمی نے تو چوری کی سزا متعین ہے، اگر پروف ہو جائے، دلیل سے ثابت ہو جائے، گواہ کی بنیاد پر کیا کرنا؟ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ زنا کی سزا متعین ہے، سزا دی جائے گی۔ اور کچھ گناہ وہ ہوں گے کہ جن کی سزا آخرت میں تو اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ویسے ہی معاف کر دے گا، چاہے گا تو سزا دے گا، ہے نا؟ بیچ میں معاف کر دے گا سفارش کی بنیاد پہ، اور چاہے گا تو پوری کی پوری سزا دینے کے بعد پھر نکالا جائے۔ تو یہ تین چیزیں ذہن میں رکھیے۔ اور یہ جو ہے نا لفظ کیا استعمال کریں گے، مومن کریں گے، کافر کریں گے اور فاسق کریں گے، تو مرتکب کبیرہ کے لیے اصل میں مومن ہی کا لفظ استعمال کیا جائے گا۔ کن کے یہاں؟ اہل سنت، ٹھیک ہے، مومن ہی کہیں گے۔ اور فاسق کا لفظ استعمال کیا جائے گا کن کے یہاں؟ معتزلہ کے یہاں۔ اور کافر کا لفظ استعمال کیا جائے گا کن کے یہاں؟ مشکل ہے، خوارج کی، ٹھیک ہے۔ تو یہ بنیادی فرقے اور موٹے موٹے فرقے کی ایمان کی تعریف کے سلسلے میں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ایک مسئلہ یہ ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی بھی ہوتی ہے کیا؟ تو مرجیہ کا ذکر ہوا آپ کے سامنے نا۔ تو مرجیہ کا کہنا یہ ہے کہ معرفت کا نام ہے ایمان اور ایک ٹھوس چیز ہے، اس میں کسی طرح کی کوئی کمی اور بیشی نہیں ہوتی ہے۔ اور کہتے یہ کہ ہمارا ایمان ویسے ہی جیسے جبریل کا ایمان، اور ہمارا ایمان ویسے ہی ہے جیسے ابو بکر و عمر کا ایمان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے محدثین کئی کہتے کہ سینکڑوں، کہ امام بخاری نے کہ 1080 کے قریب لوگوں سے میں ملا، مختلف شہروں میں، تو سب اس بات کے قائل تھے کہ الایمان قول وعمل یزید وینقص۔ ایمان قول و عمل کا نام ہے۔ دو چیزیں کہہ رہے ہیں، دو مطلب تین چیزیں ہیں، اور مطلب زبان سے کہنا اور دل سے کہنا، دونوں، اور عمل میں بھی دو ہے، آدھا سے کرنا اور دل سے کرنا۔
تو اس طرح وہ تو تین باتیں کہی نا، ساری تینوں باتیں اس میں ہیں اصل میں. تو قول و عمل کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اور کیا کہتے رہے؟ یزید وینقص، بڑھتا بھی ہے ایمان اور گھٹتا بھی ہے. یزید بالطاعہ وینقص بالمعصیہ، طاعت سے، اللہ کی فرما برداری سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، اور اللہ کی نافرمانی سے کیا ہوتا ہے؟ نافرمانی سے ایمان میں کمی آتی ہے. دلائل کیا ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی صحیح البخاری ہے، اور صحیح البخاری کا جو دوسری کتاب ہے کتاب الایمان ہے، ٹھیک ہے، پورا زور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس بات پر صرف کیا ہے، اور پوری محنت اس بات پر ہے کہ وہ روایات یا نقل کی جائے کہ جن سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے. آیات بھی بہت ساری، تو ایک دو آیات اور انشاءاللہ ایک دو حدیث رکھ کر بات کو ختم کریں گے. آیت ایک ہے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم. مومن تو اصل میں وہ لوگ ہیں کہ جن کے سامنے اللہ کا ذکر ہونا تو ان کے دلوں پر لرزہ طاری ہو جائے، ان کے دل کانپنے لگ جائے. ایمان کی پہچان. اس کے بعد کہا کہ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُ، اور جب ان کے سامنے اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں، آیات الہی کی تلاوت ہو تو زادتہم ایمانا، تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. تو ایمان میں اضافہ کی بات یہاں کی جا رہی ہے. اور اللہ نے کہا الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. اللہ ان لوگوں کی تعریف فرما رہا ہے کہ جن سے لوگوں نے یہ کہا کہ لوگ تمہارے لیے جمع ہو گئے اور تم کو بٹا کے رکھ دیں گے، ختم کر دیں گے، بڑی تعداد میں آ رہے ہیں تمہارے خلاف تم سے لڑنے کے لیے، تو ان سے ڈرنا چاہیے، تم کو بچنے کی فکر کرو. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جن سے یہ بات کہی کہ نا ایمان والوں سے، انہوں نے کیا کہا؟ ان کے ایمان میں اضافہ ہوگا، فزادہم ایمانا. اس خبر نے کیا کہ ان کو ایمان میں اور بڑھا دیا، اور کہنے لگے حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اللہ ہمارے لیے کافی ہے اور وہ بہترین کام بنانے والا کارساز ہے. تو یہاں بھی ایمان میں اضافے کی بات ہو رہی. فزادہم ایمانا. غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے. بڑا لشکر آ گیا تھا 10,000 کے قریب کا. مسلمانوں کی جو پوری آبادی تھی وہ کتنی تھی؟ 3,000 کے قریب. تو اتنا بڑا لشکر ہے، قدم ڈگمگانے والے ہیں اور دل کی کیفیت بدلنے والی، دھڑکنیں تیز ہونے والی ہے. اللہ نے کہا کہ تمہارے کلیجے ادھر کو آ جا رہے تھے، الگ کو. تو یہ کیفیت تھی. اللہ کہتا ہے کہ وَلَمَّا رَأَى الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ، جب مومنوں نے لشکر کو دیکھا نا تو قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، یہ تو وہی ہے جس کا وعدہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کیا. یعنی ہماری آزمائش ہوگی، دشمن ہم پر چڑھیں گے، ہمارے خلاف ان کی کوششیں اور کارروائیاں ہوں گی. وصدق اللہ ورسولہ، اور انہوں نے یہ کہا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیا ہے؟ سچی ہے. جیسا انہوں نے کہا ہے ویسا ہی ہوا ہے. اور پھر کیا؟ وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، اور اس چیز نے ان کے ایمان میں ہی اور اضافہ کیا اور فرما برداری کو اور بڑھایا. تو یہاں بھی ایمان میں بڑھنے کی بات ہے. بہت ساری آیات، ٹھیک ہے، نمونے کے طور پر یہ چیزیں تھی. اب ایک روایت سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہت مشہور روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ الایمان بضع وسبعون شعبہ، ایمان کے 70 سے زائد شعبے، 70 سے زیادہ ایمان کی شاخیں ہیں. کہ فافضلها قول لا الہ الا اللہ، افضل جو شاخ ہے وہ لا الہ الا اللہ کہنا ہے. اور کہا کہ ادنا درجے کا جو شاخ ہے وہ راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو دور کر دینا ہے. اور کہ والحیاء شعبۃ من الایمان، اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ. اب حدیث کو غور کر لیجئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لا الہ الا اللہ کہنے کو کیا کہا؟ ایمان کا ایک درجہ، شعبہ، افضل، اعلیٰ ترین. پھر کیا کہا؟ ادنا درجہ کیا ہے؟ تکلیف دے. تو وہ جو لا الہ الا اللہ کہنا قول ہے، وہ اقرار، اور یہ جو ہٹانا ہے یہ کیا ہے؟ عمل ہے. اور پھر کہا کہ حیا بھی ہے. حیا، تو حیا کہاں کا عمل ہے؟ حیا کدھر ہوتی ہے؟ زبان پہ تو نہیں ہوتی، اور جوارح سے اس کا تعلق تو نہیں ہے نا، ظاہری اعضاء سے. کہاں سے تعلق ہے؟ دل سے تعلق ہے. تو اس طرح سے تینوں جو چیزیں ہیں نا ایمان سے متعلق، تینوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں
جمع فرما دیا، تصدیق، اقرار اور عمل تینوں کو جمع فرما دیا۔ اب یہ جو ہے نا کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، اس کا تعلق کس حدیث سے کیا ہے؟ تو حیا کے سلسلے میں یہ بات ہم سب کو معلوم ہے کہ حیا کے سلسلے میں سارے لوگوں مساوی درجے پر نہیں ہے، برابر ہے۔ کوئی زیادہ حیا والا ہوتا ہے، کوئی کم حیا والا ہوتا ہے۔ کچھ لوگ ویسے ہوتے ہیں، وہ ہوتے ہیں جن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بے حیا کہتے ہیں، یعنی حیا نہیں ہے تو کمی بیشی ہوتی ہے نا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ تو پتہ چلا کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا جو قول ہے نا، کہتے کہ کتبت عن 1080 رجلا ليس فيهم الا صاحب حدیث، میں نے 1080 لوگوں سے حدیثیں لکھی ہیں، یہ سب کے سب محدث سے حدیث بیان کرنے والے تھے۔ کہتے كانوا يقولون الایمان قول وعمل، وہ کہتے تھے کہ ایمان قول و عمل کا نام ہے، اور یزید و ینقص، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ امام ابو زرعہ اور ابو حاتم الرازی بڑے ائمہ ہیں، ہے نا، 4 صدی ہجری کے 3 صدی ہجری کے، کہتے ہیں کہ ادرکنا العلماء فی جمیع الامصار، ہم نے سارے شہروں میں، تمام علاقوں میں علماء کو پایا۔ تمام علاقے کون سے؟ کہتے ہیں کہ حجازا وعراقا ومصرا وشاما ویمنا، فکان من مذہب، سارے کے سارے علاقے کے علماء، حجازی، شامی، یمنی، عراقی، سب کے سب کیا کہتے تھے؟ کہتے کہ ان الایمان قول وعمل یزید وینقص، ایمان قول و عمل کا نام ہے اور ایمان گھٹتا ہے اور بڑھتا ہے۔ تو یہ ایک دوسری بحث ہے جو ہمارے سامنے ہے کہ ایمان میں کمی اور بیشی ہوتی ہے۔ انشاءاللہ مزید باتیں ہوں گی آگے کے ہفتوں میں، اللہ سے دعا کہ جو باتیں ہمارے سامنے آئی